الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. الہی آمین. آج جو ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کا مقصد کیا ہے، ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن کیوں سن رہے ہیں اور ہم نے قرآن کیوں کھولا ہے. ہمیں اپنی سب سے پہلے نیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں. جی ہاں، سب سے اپنی اصلاح کے لیے، شاباش، اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی پہچان کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اچھی بات کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے. ہم اتنی تعریف نہیں کر سکتے، ہم اتنی حمد بیان نہیں کر سکتے. تو ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا کلام اس انداز سے پڑھیں، اس طرح دل لگا کے پڑھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہ راہیں دکھا دے جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو، اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے قرب نصیب کیا، جو اپنی محبت نصیب کی. تو سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص، خالص ہونا، یعنی کہ پیور انٹینشنز فار اللہ. So whatever we are going to listen and whatever we are going to say and whatever words we are going to utter, anything what we are doing from now onwards for Ramadan اور اس قرآن کے لیے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو خالص اللہ کے لیے. اب یہ ایسا رمضان آپ نے منانا ہے جس کے اندر آپ صرف اللہ کی خاطر، آپ کسی انسان کو خوش کرنے کی خاطر نہیں کام کریں گے. آپ کسی کو، آپ کھانا بنائیں گے، کپڑے استری کریں گے، کپڑے دھوئیں گے، سب کچھ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کی خاطر. ایسا رمضان گزارنا ہے کہ پہلے کبھی نہیں گزارا. ایسا رمضان گزارنا ہے کہ جیسی نیت کبھی آج تک نہیں کی. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے نا، اس کو یہ پسند ہے، اس کے لیے یہ بنا لوں، اس کو یہ پسند ہے، اس کو ایسے کر لوں، اس کو یہ پسند ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کو کیا پسند ہے. تو اب ہم اللہ کو جو پسند ہے اس کام سے شروع کریں گے، اور ہم سب ایک ہی نیت کریں گے کہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اس کام کو، خالص اور اخلاص کے ساتھ. تو سب سے پہلے جو اخلاص والی بات آتی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی سورت. اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت الحمدللہ ام الکتاب یا ام الکتاب اور دہرائی جانے والی سورت ہے. بات یہ کہ سورت الفاتحہ کھلنے والی سورت
کیوں اس کا شان نزول کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب نازل ہوئی، کب کیسے نازل ہوئی، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ تیسری یا چوتھی نزول کے وقت کی تیسری یا چوتھی صورت تھی جب یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے نزول کے وقت سورۃ فاتحہ کے کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلا۔ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک دن جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور پھر فرمایا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور وہ دو نوروں کی خوشخبری لے کے آیا۔ کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ ہو سکے تو سورۃ البقرہ کی آخری آیات حفظ کر لیں، کیونکہ یہ وہ نور ہے جو کہ آسمان سے عرش سے آیا تھا۔ ابو سعید الخدری کہتے ہیں آپ کی کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے کے ہاں پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ کچھ لوگ تھے، سمپل لفظوں میں بتاتی ہوں، کچھ لوگ تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لیکن انہوں نے ان کی خاطر کوئی نہیں کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو کاٹ گیا۔ وہاں وہ گئے لیکن انہوں نے کوئی خاطر نہیں کی، کوئی کھانا نہیں کھلایا، کوئی ان کو پوچھا بھی نہیں۔ لیکن وہاں کیا ہوا کہ ان کو بچھو کاٹ گیا، وہاں جو صحابہ تھے۔ تو وہ صحابہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس کے پاس بچھو نے کاٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص کو کاٹا ہے، اس قبیلے کے کسی بندے کو بچھو کاٹ گیا تھا۔ اس صحابی نے خود سے ہی سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کیا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھر اس کو پھونک مارا، اور آخر میں چند ہی دنوں میں وہ شخص جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو قبیلے کے لوگ جنہوں نے پوچھا نہیں تھا، خاطر نہیں کی تھی، بات ہی نہیں کی تھی، انہوں نے ان کو پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا لیتے ہو؟ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ بکریاں دے دو۔ اب یہ بات جو تھی بڑی عجیب سی تھی کہ سورۃ فاتحہ انہوں نے پڑھی، اس شخص کو آرام آ گیا اور انہوں نے بکریوں کا مطالبہ کیا۔ باقی صحابہ نے کہا کہ یہ تو بات غلط ہے، کہ یہ تو دم کرنے کے پیسے ہیں، اور آپ کو کس نے کہا لینے کے لیے؟ آپ کو کیوں اجرت کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جب صحابہ قبیلے کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو تردد ہوا، اچھا نہیں لگا کہ یہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز، اور کہنے لگے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہ لیں گے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ ہنس دیے، یہ سننے والی حدیث ہے، اور فرمایا کہ جب آپ ہنس دیے تو کہا اے ابن عباس، انہوں نے ہی پوچھا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اس شخص ابو سعید نے جو کتاب اللہ پر اجرت لی ہے کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اجرت لینے کے لیے سب سے زیادہ لائق تو کتاب اللہ ہی کا حق ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دم کی اجرت جائز قرار دی۔ اس لیے اگر کوئی ایسا شخص کوئی آپ پہ دم جھاڑ پونچھ یا یہ کرتا ہے اور وہ جائز پیسے لیتا ہے تو یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں وہ آپ کو باتیں وقتاً فوقتاً بتایا کروں گی جو کہ میں نے بھی بہت مشکل سے اسٹڈی کے بعد یہ پتہ چلی ہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ کا دم کرنا اور اس سے آرام آنا، اس لیے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے کبھی بھی ہو تو آپ اس جگہ پر ہاتھ رکھیں اور پھونکیں، تو 3 دفعہ کم از کم، پھر 7 دفعہ۔ بچے تنگ کر رہے ہوں، کوئی ویسے بے چینی ہے اندر، تو اپنے دل پر اپنے ہی تھوک کو
اس طرح آپ نے پھینکنا ہے، من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اس طرح کہ ذرا سا بھی پانی بھی اندر سے منہ سے ذرا سی نکلے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ وسوسوں سے بچ جائیں گے. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کوئی ایسا فیصلہ ہے جو کرنے کو نہیں دل کر رہا، تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی. من حمزہ و نفخہ و نفثہ، یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ. یہ ایاک نستعین ہے کتاب، اس کے اندر دم میں جب آپ نظر کا دم کرتے ہیں اس وقت ہے، اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، آپ جیسے فریج کھول رہے ہیں، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جیسے ہم شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ کی اتنی طاقت ہے کہ شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے اگر آپ سچے دل سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. آپ نے فریج کھولا، اعوذ باللہ پڑھیں، بچے بھی بڑے بھی کوئی بھی چیز کھولیں، بوٹل کھول رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اعوذ باللہ بند کر کے، کیونکہ اس میں شیطان گھس جاتا ہے. ہر اس چیز میں شیطان گھس سکتا ہے جس میں اعوذ باللہ نہیں پڑی ہوتی. آپ کو یاد ہوگا ہمارے بڑے جو تھے وہ پہلے پلیٹیں اور وہ ڈھک دیا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تو اب کوئی بھی نہیں ڈھکتا. تو سال میں ایک مرتبہ، جیسے یہ کھلے برتن پڑے، سال میں ایک مرتبہ بلا اترتی ہے، اور وہ آتی ہے اور بیماری لے کے آتی ہے وہ بلا، اور وہ گھر پہ اتر آتی ہے. اور یہ دیکھیں ہم نے کووڈ کو سب نے ایکسپیرینس کیا، کیونکہ ہمارے سب کے گھروں کے برتن کھلے پڑے تھے. کوئی بھی چیز ہے، آپ نے کچھ بھی بند کیا، گاڑی کا دروازہ بند کیا، اینی تھنگ یو کلوز، واٹ ڈو یو سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، ایٹ لیسٹ اعوذ باللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتی ہوں. اعوذ تعویذ سے ہے، ہم تعویذ پکڑتے ہیں. تعویذ کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اس سے پناہ مانگتی ہوں. تعویذ شرک ہے کہ میں اس تعویذ کو لگا کے رکھا ہوا میں نے اپنے ساتھ اور یہ مجھے بچا لے گا. اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، اللہ سے، میں اللہ کی پروٹیکشن کے نیچے آ جاتی ہوں. جیسے یہ پردہ ہے، اس کے نیچے میری ٹانگیں ہیں جیسے، تو میں اس کی پروٹیکشن میں ہوں. اللہ سے نہیں پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ معاف کر دے. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ میں لیتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں لیتے ہیں اپنے آپ کو. شیطان مردود سے پناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بالکل صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. ہر چیز درست ہونی چاہیے، تبھی ہمارے کام سب غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے. تو جو چیز بھی آپ پڑھیں اس کو پراپر طریقے سے اور سوچ سمجھ کر دیکھیں. علم ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ جب آپ حاصل کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود بخود چیزیں پتہ لگنے لگ جائیں گی، لیکن عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کی ہم سے. یا رب لک الحمد کما ینبغی جلالک وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کلمات کو ادا کروں، جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، ان کو ادا کروں، اور تمام یہ مجھے ان تمام چیزوں سے پیارے ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. کیونکہ ہم اللہ کی ہم سے کام شروع کرتے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث رحمت کیا، سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ. آئیے اس کی تلاوت دوبارہ سنتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اب ہم قرآن شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی 7 نام اللہ کے جو کہ رحمان، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے القرآن سورۃ فاتحہ جیسی سورت پوری تورات اور انجیل میں نازل نہیں فرمائی. یہی سمع المثانی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس سے مانگے گا. تو یہ صورت ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور یہی قرآن کی سب سے افضل صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمایا اور کہا، کیا میں تجھے قرآن کا افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ کی تلاوت فرمائی. اس بات کی دلیل کہ اس سے بھی ملتی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہراتے ہیں. اس سے نماز نہیں ہوتی. سورۃ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے اس وقت پیچھے امام پڑھتا ہے، پیچھے مقتدی نہیں پڑھتے، وہ چپ کر کے سنتے ہیں، وہ دل میں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ. میرا آپ سے سوال ہے، کیا بسم اللہ اس کا حصہ ہے سورۃ فاتحہ کا؟ جی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا وہ کہ نام ہے جو الرحمن الرحیم ہے. اس بسم اللہ میں 3 نام آتے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم. بہت پاورفل آیت ہے، خود بخود بذات خود، کیونکہ 3 ناموں کا واسطہ ہے. تو جو بھی کام آپ شروع کریں گے بسم اللہ سے، سوچیں کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی. ایک تو پہلی بات میں نے بتائی نا کہ آپ نے شیطان کو روک دیا، دروازہ بند کیا، اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اعوذ باللہ پڑھ کے. ایک ہے جب آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تب آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ، رحمان اور رحیم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے. الرحمن اور پھر الرحیم. الرحمن خاص لوگوں کے لیے، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا. خاص رحمت اور پھر بار بار رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے جیسے بارے میں کہتے ہیں علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اس کی کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اس قرآن کے ذریعے. یہ قرآن بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو تعریف کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ سے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف، ال سے ساری تعریفیں آ جاتی ہیں. الحمد، حمد ہوتی ہے تعریف، ایک ہوتی ہے حمد اور ایک ہوتی ہے مدح. مدح ہوتی ہے لوگوں کی تعریف کرنا، اور وہ ہم سچی جھوٹی کرتے رہتے ہیں. آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا ایک تعریف کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈکشن. اللہ اپنا انٹروڈکشن خود کرواتے ہیں کہ دنیا کی جتنی نعمتیں، رونقیں، جتنا کچھ ہے یہ سب، اور ان چیزوں میں جس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کائنات میں، یہ رب العالمین کی تعریف ہے. رب کیا ہے؟ رب ہے پالنے والا. رب کا مطلب ہے وہ جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. وہ آپ کی تخلیق اس نے کی شروع سے لے کے آخر تک، اس کی رحمت ہے ہر جگہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو جب اللہ ایک ہے تو اس کی نمبر 1 توحید ربوبیت. چاہے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گے یہ لفظ، لیکن اب سن لیں تو اب آپ کو پتہ چلے گا ربوبیت کا کیا مطلب ہے. یعنی کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اسے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک رب کا مطلب کہا گیا، رب ہونا، اس کو رب ماننا.
اگر آپ ان سے پوچھیں کسی سے، کسی کافر سے، کسی مشرک سے کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں، تو وہ تو کہیں گے کہ اللہ نے، لیکن دل سے نہیں مانتے۔ لیکن ایک ہے اللہ، الہ۔ الہ کیا ہے؟ الوہیت، یعنی عبادت کی تمام اقسام صرف اللہ کے لیے ہے۔ عبادت میں چاہے خضوع ہے، تذلل ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ساتھ ساتھ کرواتی جاؤں گی۔ خضوع میں نے جھک جانا، تذلل میں نے اپنے اندر عاجزی پیدا کر دینا۔ تو ایک ہے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت رب ماننا، ایک ہے توحید الوہیت، اس کو الہ ماننا، اللہ ماننا۔ پھر ہے توحید صفات، جتنی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن اور سنت سے ثابت ہوتی ہیں وہ اس پہ ایمان لانا۔ اللہ کی صفات غیر اللہ کی نہیں ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں، ان کو ماننا اور ان کو جاننا، یہ ہے اللہ کی تعریف۔ یہ ہے شرک سے برات، شرک سے برات کا اعلان کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کون ہے؟ رحم کرنے والا۔ اچھا، رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک۔ ایک یہ بھی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ تمام جہان میں کون شامل ہے؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنات کا عالم ہے، ایک کریشن ہے، سمندر کی کریشن ہے، آسمان کی کریشن ہے، لیکن ایک اور بھی ہے۔ ہم جو ایک جنریشن میں پیدا ہوئے، یہ ہمارا عالم ایک ہے۔ ہم سب ایک مرتبہ اٹھیں گے، ہم ایک ہی دفعہ ہم مرے، یعنی کہ 100 سال کر لیں، 100 کی جنریشن، 100 تک ہی ہم زندہ رہے، تو جو 100 ایئرس تک جو زندہ رہے اور پھر وہ دوبارہ اٹھائیں گے، تو ان کا بھی ایک عالم ہے۔ تو اپنے اپنے عالم کتنے عالم ہیں یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ رب العالمین، عالموں کا رب، الرحمن الرحیم۔ الرحمن رحم، اللہ نے ہر ایک، رحم ووم کو کہتے ہیں۔ ووم کیا ہوتی ہے؟ رحم کہتے ہیں، جو ماں کے پیٹ کے اندر، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے اور وہ اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندے کو تخلیق کرتا ہے ویسے ہی اس کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ وہ چاہے چونٹی سے لے کے، چونٹی سے بھی اب چھوٹا سیل کر لیں، کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پالنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دینی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن الرحیم کس کے لیے؟ ان ایمان والوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو ایمان تو لائے ہیں، اب کیا ہے، چاہتے ہیں لیکن غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ بار بار رحیم ہے۔ الرحیم، بار بار رحمت کرنے والا، ہم لوگوں پر، ہم مسلمانوں پر، ایمان والوں پر اللہ بار بار رحمت فرماتا ہے اپنی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین، دین کے دن کا۔ کون سا دین؟ جس دن دین قائم ہوگا۔ وہ کون سا دن ہوگا دین کے دن قائم؟ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو قائم رکھنے والا ہے۔ مالک اور ملک، اس کو ایک تلاوت میں ملک بھی پڑھا جاتا ہے۔ ملک کا مطلب ہے بادشاہ ہے، وہ بادشاہ حقیقی ایک دن اپنی ساری کائنات کے آگے بیٹھے گا۔ ملک جس کے معنی بادشاہ ہیں، یعنی وہ صرف مالک ہی نہیں، بادشاہ بھی ہے۔ بادشاہ ایسا جیسے خود مختار۔ ہم کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، اگر ہم کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے لینڈ لارڈ سے بار بار پوچھنا ہوتا ہے کہ ہم یہ استعمال کر لیں یا نہ کریں۔ یہ جسم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عاریتاً کرائے کے لیے دیا ہے، یہ استعمال کرنے کے لیے، واپس جانا ہے ہمیں۔ ہر چیز، بادشاہ کون ہے اس ملک، جسم کا، اس بادشاہی کا، اس زندگی کا۔ اسی لیے ہم خودکشی نہیں کر سکتے، ہم سوئسائڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو، اگر عورت نے بنایا تو ہم کہیں کہ ہم لڑکے بن جائیں، ہم نہیں بن سکتے، رائٹ؟ کیوں؟ اللہ نے ہمیں بنایا ایسے، اللہ نے یا عورت بنائی ہے یا مرد بنایا۔
ہم اپنے آپ کو خود سے خود تخلیق نہیں کیا، نہ ہمارے اندر یہ اختیار ہے، لیکن اللہ بادشاہ ہے، اللہ کو یہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب، اور سب کچھ اسی نے سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن اپنے ماننے والوں کے لیے، جو ایمان لانے والے ہیں، پیار تو تب آتا ہے، ان پہ خاص رب ہے، وہ اس کی خاص بندے ہیں جن کو وہ ایمان، عمل صالح، عمل نافع عمل، اور جنہیں وہ اپنی پہچان، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا وہ سب کا رب جس نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، یہ اسلام دیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے۔ پھر دوبارہ اس کی رحمت کی بات بار بار کی گئی، اس لیے سورۃ الفاتحہ اتنی پاورفل سورت ہے کہ اگر یہی بات اس کو اچھی طرح پڑھ لیا جائے اور اس کو جان لیا جائے تو بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن ہے الخضوع و تذلل، یہ عربی ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ انتہا درجے کی عاجزی، جھک جانا اور اپنے آپ کو ذلیل کر دینا۔ کس کے پیچھے؟ اللہ کی ذات کے پیچھے۔ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہی سجدہ کر پاتا ہے، وہی جھکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی صفا کسی کے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی چیز کے صرف اللہ کو بلانا۔ یہ بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایاک کا مطلب ہے کہ صرف تیری عبادت بھی تجھ سے، مدد بھی تجھ سے۔ اونلی وی نیڈ یور ہیلپ، دیٹس اٹ۔ ہم تیری عبادت چاہتے ہیں، اور اس ایمان کے بغیر کوئی انسان صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا، کہ جب تک یہ نہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، جب بھی آپ کسی پرابلم میں آئیں، تو سب سے پہلے یہی بات اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یعنی ہم یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور مدد بھی اللہ کے ناموں سے مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ کون سا راستہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دکھانے کو؟ صراط مستقیم کا، وہ راستہ جس کے اندر سوائے اللہ کی مدد کے کوئی اور مدد نہیں دے سکتا۔ تو ایک حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو سیدھا راستہ نہ ملے اور سخت خطرے میں ہو اور سخت پرابلم میں ہو، لیکن اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ اس راستے پہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ کی پہچان، کیونکہ اگر وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑے گا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن معمولی دن نہیں ہے، وہ بہت سخت دن ہے، اور وہ حساب کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، جس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اچھے برے کا فرق معلوم کرے، کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ ہمارے پاس ہمارے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بار بار اپنے لیے بھی ریمائنڈرز کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد، اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا ایک گول جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کانشیسنس ہونا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ ننگے ہوں گے، بغیر ختنوں کے، اور ننگے چلے آ رہے ہوں گے۔ ہم نے ان سے بہم کا مطلب پوچھا کہ بہم میں اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ گروہ کے گروہ، تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، بس ایسے اٹھیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا۔ پھر ان کو اللہ ایسی آواز سے بلائے گا جس کو وہ قریب سے سنیں گے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ، میں ہوں بدلہ لینے والا۔ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتے نا، تو ہم دنیا میں کہتے ہیں میں اس سے بدلہ لوں گی، میں اس سے جا کے پوچھوں گی۔ ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے۔ آج کل ہم میں صبر ختم ہو گیا ہے، ہم میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم خود ہی سب کچھ کر لیں گے، بچہ بڑا سمجھتا ہے کہ ہم خود بدلہ، لیکن اللہ نے ایک بدلے کا دن رکھا ہے اور ایک جزا کا دن رکھا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ تو فرمایا یعنی قیامت کا دن
اس دن ایک دن ہوگا جس دن سب اکٹھے ہوں گے، اور یہ بدلہ کا دن جب سب جزا سزا دی جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ پھر آگے دو گروہوں کی بات کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا اتنا زیادہ ضروری ہے، سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فائدہ دینے والا ہے، کیا نقصان دینے والا ہے۔ اور اس قرآن کے بغیر لوگ ایسے ہیں جیسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ راستہ انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، نہ کہ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن کا تیرا اوپر غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، ولضالین، نہ بھٹکے ہوئے والوں کا راستہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دو گروہ ڈفرنٹ شیڈ کر دیتے ہیں کہ ایک ہے جن کے اوپر اللہ بہت ناراض ہوا تھا، اور ایک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، اور ایک تھا جن کو اللہ نے گمراہی کر دیا، وہ ابھی تک گمے میں۔ اور یہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی گوگل پہ بھی جا رہے ہوں تو کہیں بھٹک جاتے ہیں، کہیں گم جاتے ہیں، ان کو راستہ ہی نہیں ملا، آج تک وہ گمے پڑے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا رستہ، جو کہ انعمت علیہم، انعام یافتہ ہے، جن کو پرائز ملے، جن کو پرائز ڈسٹریبیوشن میں ان کو انعام ملے، اللہ ہمیں ان میں لائے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ شروع کرتی ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ البقرہ کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ؟ کس کو پتہ؟ کاؤ، گائے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے گائے کا، جس میں بہت زیادہ سبق ہے کہ انسان کو کیسے معاملہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس کو پڑھنے والے پر جادو بالکل حملہ نہیں کر سکتے، یعنی جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا رہے گا وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا۔ اور یہ سورت شیطان کو بھگا دینے والی سورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ خود سوچیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہا گیا یہاں پہ ہدی للمتقین، سب سے پہلے ان کے بارے میں بات آئے گی۔ متقین وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر نیکی کی بنیاد۔ تقویٰ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بار بار کرتے تھے، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا۔ مارتے تھے اپنے ہاتھ کو کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی کہ دل عاجزی سے جھک جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم کو اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ اگر کوئی کام نیکی کا کیا اور اس میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہر نیکی کی جڑ کا مطلب کیا ہے؟ یہ یاد رکھنے والا جملہ ہے کہ اس کا روٹ کاز تقویٰ ہونا چاہیے۔ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ گڈ، آج میں آپ کے گھر آئی ہوں، میں کتنی دفعہ اپنے دل کو سمجھا کے آئی ہوں میں کس کے لیے جا رہی ہوں، کس کے دکھانے کے لیے جا رہی ہوں، میں کیوں کر رہی ہوں یہ کام، یہ میں کس کے دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں، مجھے کیا ملے گا اس سے۔ کہ انسان اللہ سے ڈرے، پھر جب ڈرتا ہے تو وہ حرام سے رکتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے تو وہ پھسلنے سے بچتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے، جب وہ تقویٰ کے اندر آتا ہے تو وہ پھر بچتا ہے۔ جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، جس کے اندر اللہ کانشیسنیس نہیں ہوتی، وہ پھر جو مرضی کرے، پھر اس کے لیے ڈرگز بڑی آسان ہے، پھر اس کے لیے حرام کھانا بڑا حرام، کیونکہ اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب لیکن اللہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ پھر بچے گا، وہ ڈر ڈر کے چلے گا، زندگی اچھی گزارے گا، پھر وہ ہدایت کا طالب ہوگا، پھر وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔
اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ کون ہے متقین. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، دوسری ان کی کوالٹی نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی جو کچھ بھی ان کی ملکیت میں ہے اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے ایمان کی کہ ہم نے مرنا ہے. جو شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا. موت پر ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ پہ، پھر موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر ایمان لائے. الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ غائب کے معاملے میں. اور غائب میں کیا کیا شامل ہے؟ کیا چیز غائب ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خود ہی غائب ہیں. فرشتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں. جنات نظر آتے ہیں؟ نہیں. جنت نظر آ رہی ہے؟ نہیں. جہنم نظر آتی ہے؟ نہیں. تو سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ غائب ہے. تو ایمان کس چیز پہ؟ ایمان بالغیب، غائب پر ایمان. یہی سیدھے رستے پر ہے، یہی اچھے انجام کو پہنچیں گے. ان کے اپوزٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. ان کے بارے میں آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے ان الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ جن لوگوں نے انکار کیا کر دیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. مہر کیا؟ سٹیمپ لگا دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار ان کی ضد تھی. ضد کی وجہ سے، کیونکہ وہ انکار کرتے گئے اس لیے ان پہ مہر لگ گئی. اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں. اور ان سے بھی جو ایمان لائے ہیں دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھ میں ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منافق کون ہے. ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. مرض کیا ہے؟ نفاق، دین اسلام سے دشمنی اور مسلمانوں سے حسد اور ان سے عناد. جو اہل اسلام شان و شوکت ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، سمپل سی آگے اگزامپل آئیں گی، پڑھتے جائیں گے. جیسے ہی مسلمانوں کو کوئی ترقی ملتی ہے، تھوڑی سی شان ملتی ہے، تھوڑا سا ان کو عزت ملتی ہے، ان کا نفاق زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں، سوچیں سب سے پہلے پارے میں اللہ نے انٹروڈکشن ہی ان لوگوں کا کروایا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آس پاس ہوتا کیا ہے. ذرا ان کو عزت ملتی ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑھا دیا. اور لہم عذاب علیم، اور وہ بہت بڑے عذاب میں ہیں. بما کانوا یکذبون، اور اس کے عوض ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. آیا نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو. فساد کیا؟ کہ دلی ہمدردیوں تو کافروں کے ساتھ ہیں، جاسوسی جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ اب ان سے فساد مت کرو. کہا کہ ان کو جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر لوگ، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، پکا. وہ روزے بھی رکھے، چاہے وہ نماز ادا کرے، حج کرے، عمرہ کرے، جو مرضی کرے، وہ 3 خصلتیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی پوچھے کہ کہاں گئے ہو یا کیا بات کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولے. اور دوسرا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یعنی کہ وعدہ کون سا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیے ہیں، لوگوں سے وعدے، مثال کے طور پہ ہمارے ماں باپ ہیں، وعدہ لست ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم عبادت کرتے ہیں.
نماز ہی نہ پڑھے. اللہ کا وعدہ ہے. ایک وعدہ ہمارا، جیسے ہم نے نکاح کیا، ہم نکاح والے دن وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہم جوڑیں گے اس رشتے کو، ساتھ ہی ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ہم چھوڑنے پہ آ جاتے ہیں، صبر ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی خصلت کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جھوٹ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی لعنت کی. اور پھر جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور پھر دل میں کوئی بات ہو، کبھی کچھ دل میں کوئی بات ہو اور اوپر سے کچھ کرے. اسی لیے انسان کا قول کا سچا ہونا، کھرا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. تو اس میں کہا گیا کہ جھوٹ بولے، وعدہ کرے، خلاف کرے، اور جب امانت دی جائے تو امانت کی خیانت کرے، امانت ہی نہیں پراپر رکھے. اور اس میں امانت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز آ جاتی ہے. اس کی بے شمار احادیث ہیں جو کہ ہمیں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عنقریب دھوکے اور فریب کے سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور پھر دردناک عذاب کی جھلک بتا دی گئی کہ وہ دوزخی ہیں وہ لوگ جو کہ اس عذاب میں جائیں. ہم اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں جب وَإِذَا آیا نمبر 11 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سب ٹھیک کر رہے ہیں. اپنے بگاڑ کو، اپنی خامی کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، کیونکہ دل میں مرض ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب یعنی کہا گیا کہ خوب سن لو، حقیقتاً یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ احمق ایمان لائے. خوب سن لو، حقیقتاً یہی لوگ احمق ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں. سواد فاہا صفا جو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عقل نہیں، عقل سمجھ سے کام نہیں لگتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ڈیسیژن میکنگ کی، تو وہ ان کو کہتے ہیں احمق ہے. لیکن لا یعلمون، نہیں وہ جانتے. ایسے لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اسے ڈبل فیس پرسنالٹی، اور ان سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کا مذاق اڑاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی سرکشی کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز، اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. اور ان کی اس تجارت نے، یہ جو بزنس انہوں نے کیا، اس کو بزنس کیسا تھا؟ ہدایت بیچ دی اور گمراہی خرید لی. انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پا سکے. ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی. اب ایک مثال آتی ہے بڑی پیاری. آگ جلائی، جب آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، جیسے بالکل اندھیرا ہے، اور کسی نے آ کے ایک کینڈل جلائی ہے، کینڈل سے سارا ماحول روشن کر دیا، چیزیں نظر آنے لگ گئیں، پتہ چلنے لگ گیا کہ یہ ٹیبل ہے، یہ چیئر ہے. اس سے پہلے بالکل نہ اندھیرا تھا، جیٹ بلیک. وہ روشن جو تھی آگ کس نے جلائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور سے، قرآن سے وہ روشن کی. جب روشنی ہوئی اور سب چیزیں نظر آنے لگیں تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا. کیوں؟ جب یہ بات کب ہوئی؟ جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو منافقوں کا پتہ لگنے لگ گیا تھا. وہ آیتیں سنتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز حقیقت سامنے آ جاتی ہے. جب قرآن کا نور ان کو سامنے دیا گیا تو ان کو اپنی اچھائیاں برائیاں نظر آنے لگیں گی. مثال کے طور پہ قرآن آپ پڑھیں گے، آپ کو میں قرآن پڑھاؤں گی، آپ سنیں گے، آپ کو بھی اپنی غلطیاں نظر آئیں گی. وہ علیحدہ بات ہے کہ انسان اس کے اوپر پردہ ڈال دے. تو یہ نور ایسا نور ہے جو انسان کو اندر باہر، یہ میں قرآن آپ کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں لائی، سب سے پہلے میں اپنے لیے لائی ہوں، تاکہ میں اگر اس طرح باندھوں گی نہیں اپنے آپ کو، اور میں آؤں گی نہیں، اور میں اب سنوں گی نہیں، تو پھر میں کس طرح اپنی غلطیوں کو کہ میں چھانٹی کر سکتی ہوں. تو اپنی اچھائیاں برائیاں سب سمجھنے آنے لگ جاتی ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. لیکن منافقین کی مثال دی گئی کہ ایسے لوگوں کو جو حق کو فالو نہیں کرنا چاہتے، حق کے مطابق خود کو نہیں بدلتے، وہ حق کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، ایکسکیوزز بناتے ہیں. اچھا میں یہ کام پتہ ہے اس وجہ سے کرتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر
ہم لوگ ایکسکیوزز کر لیتے ہیں. اچھا آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ میرے پاس جاب کے وقت ٹائم وہ وقت نہیں ہوتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں حجاب نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی. بہت ایکسکیوزز ہیں، لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتی، اپنے کریکشن نہیں کرتے، حق کی طرف نہیں بولتے، اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کا نور اور علم آنے کے باوجود بھی نہیں بدلتے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے. دنیا کے فائدے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانے کا سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیا نمبر 19 میں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں، بجلیوں کی گرج اور چمک ہو. یعنی ہر قسم کے منافقوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں لیکن وہ اس کو سہ جاتے ہیں. بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، کہتے ہیں ہائے ہمیں نہ قرآن نہ ہمیں سناؤ، بند کر دو قرآن، ہمیں نہ آواز آئے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان کا قریب ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے. یعنی کہ جس سے وہ دیکھ رہے ہیں وہی اللہ لے لے. جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل کھڑے ہوتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لیتا. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کا قادر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جو کچھ ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی واپس لے سکتا ہے اگر اللہ چاہے. جب اندھیرا آتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پیچھے پلٹ جاتے ہیں، اور جب سہولت آتی ہے، ایزی ہوتا ہے کام، تو چلنے پڑتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ہم کہیں گے اچھا ایزی ہوگا تو ہم چلے جائیں گے. کون مشکل راہ اختیار کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس کو اس کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے. وہی چلتا ہے مشکل رستے پر جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل ترین رستہ ہے، اس پہ جاؤں گی تو یہ زیادہ مجھے فائدہ دے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو جو اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے پہلے کے لوگوں کے بھی، تاکہ تم متقی بن جاؤ. انڈرلائن کر لیں اس کو. یہ کیوں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بنو. الذی جعل لکم الارض، اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کی پھل پیدا کیے. لہٰذا کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. اور تم جانتے بھی ہو کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو تو جو تم نے اپنے بندوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو تم تو یہ کام ضرور دکھاؤ. 5 جگہ پر یہ چیلنج آیا ہے قرآن کا. یہ ایک ہے اور پھر 4 جگہ اور مقامات ہیں جن پر یونس، ہود میں اس کا چیلنج آتا ہے. کہیں پہ آتا ہے کہ کئی آیت بنا لو، کہیں پہ آتا ہے کہ کوئی ایک لفظ بنا کے لے آؤ. لے کے تو آؤ، ایسی کوئی چیز بنا کے لے آؤ. کہا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ، جو لوگ ایمان لائیں اور پھر اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجیے. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری رہیں گی. جب انہیں کوئی پھل ان میں سے کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیے چکیں گے، اور مشابہ پھل ملتے جلتے بھی دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ اب ایک اور مثال دینے لگے ہیں مچھر کی. آپ کو پتہ ہے، اب ہمیں پتہ ہے ڈینگی نے کتنا ہمیں تنگ کیا. ایک مچھر سے کیا طوفان پوری دنیا میں برپا ہوا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے مثال قرآن میں رکھی کہ ایک چھوٹی سی چیز، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے چھوٹی اپنی مثال دے کے کہ کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے. سو جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ مثال درست ہے. اور کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتے ہیں. جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں. کون سا عہد؟ یہاں پہ وعدہ الست کی بات ہو رہی ہے. سورۃ الاعراف آیا نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تو یاد بھی ہے، جیسے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو کل میرے ساتھ ایک عورت آئی تھیں تو ہما کو کل دیکھا انہوں نے، تو وہ مجھے کہنے لگیں یہ مجھے بڑی دیکھی لگیں.
تو میں نے کہا ہاں یہ کیونکہ دیکھی اس لیے لگی ہیں کیونکہ یہ ہماری وہ عالمین میں سے ہے نا، ہمارے عالم میں پیدا ہوئی. تو وہ حیران ہو رہی تھی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. تو کوئی مرتبہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کا بہت دیکھا دیکھا شخص ہے، یہ اس سے تو ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے، حالانکہ کبھی نہیں ہوئی ہوتی، کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ کہاں ملے ہوتے ہیں؟ وہ جس وقت ہماری روحیں تخلیق ہوئیں، وعدہ لست ہم نے جب کیا اس دن ہم ملے ہوتے ہیں. وہاں ہم نے کٹھے ایمان لائے ہوتے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیرے فرما بردار رہیں گے. تو سورۃ الاعراف آیا 172 میں اس کا ذکر ہے کہ جب ہم وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. کس کو جوڑنے کا حکم؟ رشتہ داروں کو. آپ کے جو بھی وعدہ آپ جیسے کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے. آپ ایک بچہ پیٹ میں آتا ہے، آپ کو اس کو حرام ہے آپ کو اس کو ضائع کرنا، وہ اللہ نے آپ کو دیا. اب آپ کے ایک وعدہ ہے اللہ سے، آپ کو ایک چیز عطا کی جا رہی ہے، اس بچے کی رکھوالی کرنا، اس بچے کو پالنا، اس کا بڑا کرنا، یہ سب آپ کیا اللہ سے وعدہ ہے. ایک کیا کہوں گی میں، جو کہ ریکگنائز نہیں ہے، ان ریکگنائز قسم کا وعدہ ہے جو آپ کا اللہ تعالیٰ سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ جو کچھ آپ کو عطا کریں گے، چاہے وہ دکھ ہوگا چاہے وہ سکھ ہوگا، اس کو آپ کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے. یہ تقدیر کا حصہ ہے. تو ہم میں سے کون چاہتا ہے جن کے بچے فوت ہوئے، یا آپ کو پتا ہوگا کہ جن لوگوں کی کوئی چیز ایسے نقصان ہو گیا، ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو. وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کون نقصان کرتا ہے؟ اللہ ہی. تو ہم بجائے لوگوں کو دوش دینے کے، ہم اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ، وہ بھی ہم لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے، فوتگی ہو جائے، بیٹا جوان فوت ہو جائے تو لوگ ایسے کفریہ کلمات کہتے ہیں، ایسے شرکیہ کلمات کہتے ہیں. اللہ کو کیا پڑی تھی میرا بیٹا لینے کی، اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا. سنا ہے کبھی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ بہت کوئی نیچا دکھانا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مذاق کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے؟ ان کے تو 2 بیٹے اللہ نے لے لیے تھے. اسی وقت آپ کو اپنے آپ کو اور آس پاس لوگوں کو ریئلائز کروانا ہے کہ ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی، ہمیں یہ بات نہیں کہنی، ہمیں اپنے زبان سے ایسے الفاظ نہیں کہنے جس سے اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی ہم للکار دیں. سوچیں اللہ تعالیٰ کے غضب جوش نہیں مارے گا اس بات سے؟ بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدے ہم نے بہت سارے کیے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ. یہ مہر جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، جو ہم مائیں ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو کہنا ہے کہ مہر آپ نے دینا ہے، یہ بیوی کا حق بنتا ہے. اسی طرح جائیداد کا حق، یہ سب وعدے ہیں جو ہم نے شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر، کانشیسلی اور انکانشیسلی ان وعدوں کو نبھانا ہے. اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں، زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رشتوں ناتوں کو توڑنا اور ان میں فساد کیسے لوگ پیدا کرتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یہ پروسیس ہے کہ ہم پہلے اندھیرے میں تھے، پھر ہم زندہ ہوئے، پھر واپس، پھر دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی ہیں. ایوری تھنگ از کریٹڈ فار یو اینڈ یو آر کریٹڈ فار ہم. اس کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو، پھر 7 آسمان استوار کر دیے. وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، سوچیں کہ ہم اتنی زبردست مخلوق ہیں کہ ہم لوگوں کو، ہمیں اتنی بھی عقل نہیں، ہم کوئی بندہ کوئی کام ہمارا کر دیتا کہتا ہے یہ تو فرشتہ بن کے آ گیا. اللہ کے بندو، ہم فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدہ کروایا ہے، اپنی ویلیو سمجھیں. ہم فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہیں
اور ہم فرشتوں کو بہت عظمت والا سمجھتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا زمین میں فساد مچائے، خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد اور ثنا کے ساتھ تسبیح اور تصدیق کرتے ہیں. اللہ نے جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلاؤ. یعنی ساری وکیبلری حضرت آدم کو ہی دے دی گئی، ساری ٹرمنالوجی ان تک پہنچ دی گئی. تو کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، تو انہوں نے کہا پاک ہے تو ہر نقص سے پاک، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ نے فرمایا قال یا آدم، اے آدم ان کو اور ان کے نام بتلا دو. جب آدم علیہ السلام نے ان کو چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غائب جانتا ہوں اور ان کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور مخفی رکھتے ہو، چھپا کے رکھتے ہو. یعنی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ ٹرمنالوجی آتی تھی. سمجھ آ گئی بات کی؟ وہ علم زیادہ رکھتے ہیں. تو انسان جب علم لا کے یہ علم حاصل کر کے اپلائی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، تو وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے فرشتوں سے. کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اور اس نے تسلیم نہ کیا. ابا، تکبر کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا اس نے، وہ مانا ہی نہیں، اس نے تکبر کر دیا. کیونکہ ابلیس کی بدبختی تھی کہ اس نے اتنے عرصہ پہلے عبادت کی، فرشتوں میں رہا. تو ضروری نہیں ہوتا، کئی مرتبہ اچھے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ایسی چیز میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اچھے خاصا فرشتوں میں رہتا تھا ابلیس، عزازیل اس کا نام تھا، اصل نام. ابلیس تو بہت ہیں لیکن اصل جو نام جو یہ والا تھا اس کا نام تھا عزازیل. اور یہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. لیکن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے کہا کہ میری تو بات سنی نہیں جا رہی، تو وہاں اس کا دماغ خراب ہو گیا. حالانکہ اس نے عبادت، اس وقت یہ اتنا عبادت گزار اور سب کچھ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر وقت. کہا قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کون سی آیت پہ تھی؟ آیت نمبر 23 پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو ان کے، اچھا یہ بھی ہم نے کر لی. آیا نمبر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ زَوْجَكَ الْجَنَّةَ. اچھا اب یہ ہوا کہ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. تو ایکچولی انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس مت جانا. کون سا درخت تھا؟ منع کیا ایک درخت، ایک چیز بتائی گئی جو کہ قرآن اور سنت سے ملتی جلتی نظر نہیں آتی تھی، ایک نافرمانی تھی، اس کی طرف مت جانا، نافرمان چیز تھی وہ، اس کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا اور جس میں سے وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا دیا. تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہوگا. پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ چند کلمات سیکھ کر توبہ کی. تو یہ جو تھی توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے، جو کہ آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی توبہ کے الفاظ. انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، پھر جو کوئی میری ہدایت کو کی تباہ کرے گا ایسے لوگوں کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جو ہماری آیات کا انکار کر دیں گے، انہیں جھٹلائیں گے، وہی اہل جہنم ہے، جہنم والے اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں سے آگے سے بنی اسرائیل کی ہسٹری شروع ہوتی ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل عبداللہ کے معنی ہیں، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودی قوم میں سے تھی، یہود تھے، اور ان کے بچے آگے بنی اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، جس کے اندر ان میں 4000 جو تھا نبی آ چکے تھے مدینہ میں، اور یہ
ایسے لوگ تھے کہ مات ہی نہیں مانتے تھے، بہت ڈھیٹ قسم کی پرسنالٹیز تھیں. اور ان کا تو آپ واقعہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، اور پھر ان کے ایک بیٹے کا نام یہودیہ تھا، جس کی وجہ سے یہودی نسل چلی تھی. تو کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں، اور وہ تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. میرا تم سے جو عہد تھا میں تمہارا پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. لہٰذا اس کے سب سے پہلے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو، صرف مجھے سے ڈرو. یہ سارے احکامات ہیں جو کہ بنی اسرائیل کو کہے گئے تھے کہ یہ مت کرو. فلا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کے حق بات کو نہ چھپاؤ. ایکچولی بنی اسرائیل ایک لیڈر تھے، لیڈرز کو لا کے لیڈرز کی مثال دی جا رہی ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب لیڈرز اور ایلیٹ کلاس جو کام کرتی ہے تو فالوورز وہی کام اس کو فالو کرتے ہیں. ان کا اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ تھے جن کو اتنی نعمتیں دی گئی تھیں، کتاب دی گئی، پیغمبر دیے گئے، کیا کچھ نہیں ان کو دیا گیا. تورات کے احکام کی پابندی کرنے کو کہا گیا، آخرت کی کامیابی کا بتایا گیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقیم الصلاۃ. اب ان کے اوپر جو کمانڈمنٹس ہیں، 10 کمانڈمنٹس تورات کی، وہ اب بتائی جائیں گی. اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ اجتماعی نماز عبادت کرو. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بلا شبہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے دوبارہ سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یاد کرو وہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تمہیں تمام اقوام یعنی کہ جتنی بھی قومیں ہیں عالم سے بڑھ کر نوازا تھا. اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کا کام آ سکے گا، اور نہ کسی کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کے عوض کچھ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملی جائے گی. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے گھمنڈ کی، ان کی باتوں کی، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، اس دن سے تم ڈر جاؤ. بات یہ ہے کہ انجام سے ڈرانا کیوں ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی سارے ڈراتے رہتے ہیں، کیا وجہ؟ تاکہ حال صحیح رہے. انجام، جب آپ انجام تک پہنچے تو آپ شوق میں نہ آ جائیں کہ ہم کہاں آ گئے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہاں یہ ہونا ہے. کئی ایسے فنکشنز، کئی ایسی چیزوں پہ آپ گئے ہوں گے، جگہ پہ جہاں پہ آپ جاتے ساتھ ہی شوق میں آ گئے ہوں کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ یہاں یہ ڈریس پہننا ہے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہمیں یہاں پہ یہ کرنا ہے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا. میرے ساتھ ابھی دبئی میں میرے ساتھ کوئی تھیں اور ہم سارے اکٹھے جا رہے تھے، تو جب انہوں نے گاڑی میں دیکھا کہ سب کے پاس گفٹ ہے تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی گفٹ ہوتا ہے نا، ہائے اب میں کیا کروں. اور وہ بہت ضروری جگہ تھی اور وہاں پہ گفٹ لے جانا بہت ضروری بنتا تھا. ہوا ہے نا، ہوتا ہے نا یہ. اب آپ سوچیں، بالکل اس سچویشن کو رکھ لیں. اور مجھے اس وقت ایک دم سے میں نے اسی وقت گاڑی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے بچائے کہ جہاں ہمیں جانا ہے اور ہمارے پاس اعمال نامہ ہی نہ ہو، اور ہم کہیں کہ ہائے ہمارا اعمال نامہ کہاں گیا، ہمارا تو سامان ہی پیچھے رہ گیا ہوگا. اگر رہ گیا ہو، کبھی سامان رہا ہے آپ کا، اور ہم سامان 2 دن بعد 3 دن بعد ملنا ہو، اور کئی مرتبہ تو امید بھی نہیں ہوتی. میری ایک دوست تھی، اس نے ایمسٹرڈیم سے یہاں پہ ڈاکٹر فرد کو ملنے آنا تھا. پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، اس نے اپنی سونے کی چوڑیاں بھی اٹھا کے تو اس نے اس میں بیگ میں رکھ دی. نہیں ملا اس کا سامان. بڑی اس نے کوشش کی، بہت کا. یہاں ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ اتنی ترقی یافتہ قوم ہے، آرام سے اس پہ کیمرے سے دیکھ سکتے تھے.
They didn't even bothered. تو بات یہ کہ جو چیز نہیں ملنی وہ نہیں ملنی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ رکھیں، انجام سے باخبر رہیں، اور جو انجام آپ کو پیش آنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہے، اس کی تیاری کر کے رکھیں. بی ریڈی. کون سی آیت کر رہے ہیں ہم؟ جی آپ کو جگانے کے لیے بتا رہی ہوں. الحمدللہ ہم آیا نمبر 48 ہم نے ختم کی. 49 میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تو یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتی ہے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے. یہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی تھی. فرعون جس کا نام بھی فرعون کی طرح کا ایک تھا، اس کو کہا جاتا ہے بادشاہ تھا، اور اس کو ایک خواب آیا تھا فرعون کو، اور اس کو خواب یہ آیا تھا کہ کسی بنی اسرائیل کے بچے سے مجھے ہماری قوم کا زوال آنا ہے. جب اس کو یہ خواب آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کے بیٹوں کو 1 سال بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اس میں جس سال ذبح کرنا تھا اس سال کون پیدا ہوا تھا آپ کو پتہ؟ جی موسیٰ علیہ السلام. اور جس سال نہیں پیدا کرنا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. دونوں بھائی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پیدا کیا. اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا اور ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، پھر ان کو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور قانون فیصل یعنی مفصل کتاب، فرقان، فرق کرنے والی، لعلکم تعتدون، فرق کرنے والی کتاب دی تاکہ تم ہدایت پا سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم، کہ میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے خالق کے حضور اب توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو. بات یہ تھی کہ وہ اپنی جانوں کو کیسے ہلاک کر رہے تھے کہ یعنی کہ ان کے انجام غلط ہو گیا ہونے کی وجہ سے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بات تمہارے لیے حق میں زیادہ بہتر ہے، چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اللہ کتنا مہربان ہے، بار بار یہ کرتے ہیں. اور جب یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ تھے یہ لوگ، اور جب ان کو لے کے چلے تھے مصر سے تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. ان لوگوں کو جب بچانے لے کے گئے تو سمندر میں آ گیا اور فرعون جو تھا وہ ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا. جہاں یہ انہوں نے جس میدان تی میں جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس 40 راتوں کے لیے بلا لیا، آؤ میٹنگ کریں. یہ بھی اللہ کی شان ہے کیونکہ موسیٰ جو تھے کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے. سبحان اللہ، ان کی ملاقات تھی. جب وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے پیچھے سے جو سارا زیور تھا سامری نے اکٹھا کیا، اور سامری نام کے شخص نے اکٹھا کر کے اس کو ایک معبود کی شکل میں، بچڑے کی معبود میں ڈال کے کہا کہ یہ میں سیو کر دیتا ہوں اور تمہارے لیے سیو ہو جائے گا. اور ہم اس کو کیونکہ وہ کام کا تو کسی کا نہیں تھا نا، وہاں زیور بیچ کے کیا کرنا تھا میدان میں، تو انہوں نے سارا لے کے اکٹھا کر کے اس کا معبود بنا دیا اور اس سے پوجنے لگ گئے. اور اس کو کیونکہ دیکھنا روز ہوتا تھا. اب آپ ایک چیز کو پوچھتے کیسے ہیں؟ روز ایک ہی کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ہی چیز کی طرف. ہم گھروں کی اس طرح پوجا نہیں کرتے، ہر روز گھروں کو اسی طرح دیکھ رہے ہوتے. کبھی چھوڑ بھی دیا کریں اللہ کی خاطر کہ اب بس میں اب اپنی آج نماز آج میں نے سپارہ پڑھنا، چھوڑ رہنے دو، بچے کرتے ہیں کچھ کرتے نہیں. تو جس چیز کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس چیز کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اپنی گاڑیاں، اپنے گھر، اپنے جو بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے آزماتا ہے. آزمائش بھی اس طرح اس اسکل کی وجہ سے آتا ہے. ایک بچہ ہے وہ خود سائیکیٹرسٹ ہے، وہ اس وقت بچہ جو ہے اس میں نارکوٹکس میں کام کر رہا ہے. تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان میں سے ایسے بچے نکل آئے ہیں جو ڈرگز لیتے ہیں. تو اتنی زیادہ جس چیز کی آزمائش، جو اسکل دیا جاتا ہے، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا، ہر صاحب نعمت اپنی نعمت سے آزمایا جاتا ہے. تو اپنی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے
اس کو وقف کرنا اور یوز کرنا اللہ کی خاطر، اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ اللہ کی خاطر اس کو شکر ادا کرنا، بار بار شکر ادا کیا کریں جو بھی نعمتیں آپ کو اللہ نے دی۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ کام کیا اور پھر یہ مشکل میں پڑ گئے۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے یہ جرم بھی معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون دیا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ یہ توبہ کرنے کا طریقہ تھا۔ تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم نے موسیٰ کو کہا کہ تم نے جب تک اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لیں، اب کہا انہوں نے کہ ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھیں گے تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، پھر تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں بجلی نے آ پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لے چلو وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا تم دیکھ نہیں سکو گے، لیکن انہوں نے ضد کی، اور وہاں یہ جب 70 لوگوں کو لے کر گئے تو وہاں پر بجلی نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا، تو یہ ایک اور نشانی تھی کہ تم لوگ سب مرو گے اور زندہ ہوگے، شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے تم پر، اب آپ دیکھ رہے ہیں بار بار اللہ بچا رہے ہیں، بار بار اللہ بچا رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے قرآن بہت مرتبہ پڑھا ہے، آپ نے اس وقت جس انداز سے میں آپ کو سچوا رہی ہوں، کیونکہ موت کے بعد زندہ ہونے کا کانسیپٹ بہت کم لوگوں میں رہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کو بھی بار بار موت میں قریب لے کے جاتے ہیں، موت دیتے بھی ہیں، پھر دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہی نہیں ہو رہا آج کل؟ سب لوگ مرنے لگ جاتے ہیں۔ کووڈ آیا پچھلے دنوں، کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اس بیماریوں سے مر رہے ہیں، کینسر اور بہت سی بیماریاں جو نئی نئی نکل آئی ہیں جن کے نام نہیں کبھی سنے تھے، بلکہ بیماریوں کی لسٹ ہم نے یاد کرنی شروع کر دی کہ اس کے بعد یہ آئے گی، اس کے بعد یہ آئے گی، اس کے بعد یہ۔ لیکن کتنے لوگوں میں دین آیا؟ کتنے لوگوں نے دین کو سمجھا؟ کتنے لوگ دین کی طرف آئے؟ ہارڈلی ہے نہیں، پھر بھی ڈھیٹ ہے۔ یہ ہمارے اندر یہ جو بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ کہانیاں تو میں آپ کو سنا دوں گی ساری، لیکن اصل عمل کی بات یہ ہے کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ سے اتارا، اور یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اپنی بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے جی چاہو پیٹ بھر کر کھاؤ، یعنی کہ تم رغدا، جی چاہے جی بھر کر کھاؤ، اور جب اس کے دروازے سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور کہنا حطۃ کہتے ہوئے جانا، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور نیک لوگوں کو مزید دیں گے۔ مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان کی کہی گئی تھی، اور کسی اور بات سے، سو ہم ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے دروازے سے گھستے ہوئے، آپ شادیوں پہ اکثر دیکھتے ہوں گے، شادیوں پہ کھانا نہ لگ رہا ہو تو کیا کرتے ہیں ہم؟ دیر ہو رہی ہے، شادی والا کھانا آیا نہیں، ابھی پہنچا نہیں ہے، ہم کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ مذاق میں کہتے ہیں اچھا چلو کچھ ایک دوسرے کو مذاق سے کچھ چھیڑنا شروع کر دیں گے، اچھا بھئی کھانا کب آئے گا، کچھ نہ کوئی بات ایسی کریں گے۔ تو یہ بھی ایسے کھانے کو یاد کرنے لگے، حطۃ کہنے لگے کہ دانا بالی میں کچھ اس طرح کر کے بولنے لگے، حطۃ کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، اور لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی بات کو بدل ڈالا اور ایسی باتیں کہیں، مثال کے طور پہ مذاق اڑانے لگ گئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا سا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے کو نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا اللہ کی عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر وہ دوسروں کی چیزوں غضب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ 12 قبیلے اور 12 چشمے، اس سے کیا پتہ چلتی ہے جی؟ آرگنائزیشن کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے، شیئرنگ کی اللہ نے بتایا ہے کہ شیئر کرو، لیکن جیسے مثال کے طور پر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آگے نسلیں ہیں، آگے آپ نے کام دینے ہیں،
ان کو اپنا اپنا کام دیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے 5 بیٹے ہیں، آپ چاروں پانچوں بیٹوں کو گھروں میں ہی رکھا، سب کی ذمہ داریاں ڈفرینٹ ہیں، سب کے اپنے گھر بنائیں، وہ اپنے گھروں میں جائیں، اپنی اپنی راہ لیں، اپنے اپنے چشمے خود بنائیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ اپنا گھر، اپنا چشمہ، اپنا، کیونکہ جس کا چشمہ ہوگا وہ اپنا آرگنائز کرے گا. بہت زبردست باتیں ان میں سب عمل کی. اور جب تم سے کہا گیا اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، لہٰذا اس لیے اب اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کرو. دعا بھی خود نہیں کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے موسیٰ آپ دعا کر دیں، جو زمین سے پیدا ہوتی ہے جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز. اللہ کا رزق آسمان سے اتر رہا ہے وہ قبول نہیں ہے، لیکن جو زمین سے اگنے والی چیز ہے جو نہیں اویلیبل وہ مانگیں گے. ہمارا بھی کیا حال ہے، ہم بھی وہ چیز مانگتے ہیں جو اویلیبل نہیں ہوتی. کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر اہبطوا مصرا، اتر جاؤ اس شہر میں سے، نکل جاؤ اس میں سے. فإن لکم ما سألتم، اس بات کہ تم اس شہر کی طرف سے نکل جاؤ، تم چاہتے ہو وہاں تمہیں جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا. یعنی کہ تم اب نکل کر محنت والی جگہ پہ چلے جاؤ. ابھی تو تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہا تھا نا، اب تم ایسی جگہ چلے جاؤ. ہم میں سے ہنسنے والی بات ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ مڈل ایسٹ سے آئے ہیں؟ بے شمار لوگ دنیا میں. ہم یہاں پہ مڈل ایسٹ سے بے شمار لوگ آئے ہیں. ہم وہاں کتنے آرام میں تھے، پاکستان میں کتنے آرام میں تھے، اور ہم نے کہا نہیں ہم کینیڈا جائیں گے، ہم کینیڈا جائیں گے. ہاں جی، اور یہاں پہ ہم 12 لوگوں کا کام اکیلے کر رہے ہیں. بھئی ہمیں کس نے کاٹا تھا جانے کے لیے، رائٹ؟ اور اب ہم کسی کو منع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ خود تو مزے کر رہے ہیں، اور یقین ہی نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں خود تو مزے کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں اچھا بھائی تم بھی آ کے چکھ لو، تم بھی 2-4 دفعہ برف اٹھاؤ گے تمہیں پتہ لگ جائے گا. بالکل یہی بات ہے بنی اسرائیل کی بھی، ہمارا بھی یہی حال ہے. تو وہ بات ہے، کہا چلو ٹھیک نکل جاؤ تم یہاں سے اور جا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ذلت، بدحالی مسلط کر دی اور اللہ کے غضب میں گھیرے گئے، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور شریعت کے حدود سے آگے نکل جاتے تھے، یعنی کہ اللہ کی فرمانی کرتے. جو لوگ بظاہر ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں یا عیسائی یا صحابی ہیں، ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے پختہ عہد لیا، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور جو احکام اس میں سے ہیں انہیں یاد رکھنا، شاید تم متقی بن جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے احکامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مت توڑو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ہر موقع پر اللہ کی بات کا انکار کیا تھا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا تھا. اور جب یہ نافرمانیاں کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وارننگ کی طور پہ کوہ طور کو زمین سے اکھاڑا اور کہا مسلط کر دیا. اور یہ صحیح بات ہے، یہ آیت بالکل 100% صحیح ہے. اکھاڑ کے ان کے اوپر مسلط کر کے کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اور پہاڑ ان کے سروں پر تھا کہ مانو ورنہ تمہارے سر پہ یہ گرا دیا جائے گا. اگر یہی جیسے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ابھی پچھلے دنوں جو آپ نے زلزلہ دیکھا اس میں دیکھا کہ بلڈنگیں نیچے گر رہی ہیں، اور اس وقت ہم ایمان لائیں تو اس وقت کیا فائدہ ایمان لانے کا کہ پتہ ہے کہ اب تو ہم مرے کے مرے، نیچے آئے کہ آئے. تو یہ مجھے اس وقت یہ یاد آتی ہے آیت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس کو شاید کہ تم متقی بن جاؤ اس وقت ثم تولیتم، پھر تم اس عہد سے پھر گئے. اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں میسر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے. اور تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے سبت کے دن ہفتے کے بارے میں زیادتی کی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور
عبرتناک بنا دیا اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ اب یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ سبت کا قانون تھا۔ سبت والے دن وہ تو کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، سیکرٹ دن اس کو سمجھتے تھے۔ اس دن سبت کے قانون میں مچھلیاں جو تھیں وہ اپنے پکڑنے والوں کے سامنے آ جاتی تھیں، اور جس دن منع کیا جاتا تھا اس دن روک دیا جاتا کہ اس دن نہ پکڑنا، سیٹرڈے کو نہ پکڑنا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بہانے سے جمعے کے دن ہی جال پھیلا دیا کرتے تھے اور اتوار کو جا کے صبح نکال لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہیلا سازی، بہانے بازی اور یہ دھوکہ بازی جو اللہ کے ساتھ یہ کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنے کے لیے جو بھی تعویلیں کرتے ہیں، قرآن اور سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی، اللہ تعالیٰ کو بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی دھوکہ کھانے والے کے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہر چیز کا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں ایک گائے سے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بہت زبردست اگلا واقعہ گائے کا۔ سوچیں کہ کیا گائے ایک سمپل سی گائے تھی جس کو ذبح کرنا تھا، چھوٹا سا کام تھا جو کر کے دکھا دینا تھا۔ انہوں نے اس کام کی اتنی مشکل کر دی، بال کی کھال اتاری اور نکتہ چینی کی اور بار بار بحث کی، بار بار پوچھتے تھے۔ اصل میں اس واقعے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ہر بات پر راضی ہو جائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں ایک گائے سے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا ہم اس سے دل لگی کرتا ہے، یعنی کہ اتخذوا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کبھی میں مطلب کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے جو جاہلوں سے بات کروں۔ قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے اپنے رب سے وہ درخواست کیجئے کہ وہ ہم سے واضح کرے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسی ہو گائے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی بلکہ جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی وضاحت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کروا دیجئے، اس کی درخواست کیجئے، کیونکہ ایسی گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہمیں مل ہی نہیں رہی، ایسی گائے ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ گائے ایسی ہو جو نہ زمین پر جوتی ہو، نہ اس نے کبھی ہل چلایا اور نہ کھیتی کی ہو، نہ پانی پلاتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو۔ قالو قل آنا جئت بالحق، اب آپ حق لے کے آئے، اب سچی بات۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، چنانچہ انہوں نے گائے ذبح کی جبکہ وہ نہ اس کو کرنے والے تھے، لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، اس کو معلوم یہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کو کریں گے نہیں۔ اور جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، اچھا اس سے پہلے کہ گائے کی بات ہو، اس میں سمپل یہ بات ہے کہ انہوں نے احکامات پر بحث کی، بار بار مانگتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، جو چیز نہیں ہوتی تھی اس کو بھی مانگتے تھے۔ بنی اسرائیل کی آخرت پر ایمان لانے کے لیے اتنی واضح نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور ایمان بالغیب کا ان کو بالکل احساس نہیں تھا۔ اب کہا وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، اب نیکسٹ ایک اور واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 72 سے، اور جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، پھر تم الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ رہے تھے، جو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ آدمی مر گیا، پتہ ہی نہیں تھا کس نے مارا، کہاں سے مارا گیا، اس کی کچھ جائیداد بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن بالکل پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کس نے مار دیا۔ تو اب ان کو کہا گیا کہ وہ جو گائے ذبح کی گئی ہے اس کا ایک حصہ کوئی لے کے اس کے اوپر مارو، اس مرے ہوئے بندے کے پاس۔ پھر ایک اور نشانی کہ مرا ہوا اللہ تعالیٰ چاہے ایک گوشت کے ٹکڑا جو پہلے سے ہی مرا ہوا ہے وہ کسی کو زندہ کرے گا، اس کو مارو، اور وہ جب وہ مارا گیا تو وہ اس نے فوراً اٹھ کے بول دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا۔ تو کہا گیا کہ جب تم نے ایک آدمی کو مارا،
مار ڈالا تو الزام ایک دوسرے سے پر تھوپ رہے تھے، اور جو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ سو ہم نے حکم دیا کہ اس کی اس کا ایک ٹکڑا لاش پر مارو۔ اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر تمہارا دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت جیسے پتھروں کے ہوں، یا ان سے بھی زیادہ سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے بھی تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ یہاں پر آپ مارک کر سکتے ہیں 3 قسم کے دل اور 3 قسم کے پتھر۔ کچھ پتھر اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ نہیں جاتا۔ نمبر 2 دوسرے ہوتے ہیں جو جن کے اوپر کچھ تھوڑی سی اللہ کی رسول کی بات کی جاتی ہے تو وہ پھر نرم پڑ جاتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ایک پرسنالٹی ہے عبداللہ بن ابی کی، ایک پرسنالٹی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، اور ایک ہے جو کہ اندر سخت دل، ایک سخت دل، ایک ذرا نرم دل، اور پھر ایک ایسے جو کہ بات بات پہ اتنے، جیسے حضرت ابو بکر تھے، ہر بات پہ ان کے آنسو نکل آتے تھے، اتنے نرم دل۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرزنے لگتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، میرا دل کیسا ہے؟ کیا میں پتھر دل ہوں؟ یا میں کبھی بات اللہ کی سن لوں تو پھر نرم پڑ جاتی ہوں، یا پھر میں اتنی نرم ہوں کہ مجھے اللہ کی، جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تب بھی مجھے رونا آتا ہے اور مجھے اپنے انجام سے ڈر لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور مجھے سچ مچ اللہ سے خوف آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تینوں کیفیات انسان کے علم کے مطابق ہیں۔ اگر انسان غفلت میں ہے تو ظاہر ہے، اور دنیا کی محبت اس کے اندر ہے، تو پھر وہ پتھر دل ہے، پھر اس کے اندر کچھ نہیں جا سکتا۔ اگر وہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہے تو وہ خیر اس کی پھوٹ کے نکل آئے گی اور وہ ضرور دین کی طرف آئے گا۔ اس لیے ہم سب اس بات پہ پکے ہو جائیں، چاہے ہمارے بچے ہیں، بڑے ہیں، ہسبینڈز ہیں، بزرگ ہیں گھر میں، ان کے ساتھ اللہ کی بات شیئر کرتے رہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو ہے پتھر دل یا پھر ایسا دل جو نرم ہو جائے اور پھر یہ پھوٹ پڑے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کے بعد یوزلی اس میں سے تحریف کر دیتے ہیں، اس کو چینج کر جاتے ہیں۔ یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہپوکریٹس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تم مسلمانوں کے راز کی باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، اور وہ اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف پیش کر دیں۔ تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے۔ کون؟ امیوں۔ امی کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے نا، جس نے صرف اپنی ماں سے علم لیا ہو، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر صرف جھوٹی آرزویں ہیں اور صرف ظن اور گمان کی باتیں، یعنی کہ وہ صرف یہ خواہش کر رہے ہیں اچھا ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایونچولی ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ کام کوئی بھی نیکی کا نہیں کرنی، کوئی بات نہیں نیکی کی کرنی، نہ قرآن پڑھنا ہے، بس یہ اس آسرے پہ بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کہا گیا وہ ان کا صرف گمان ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس سے تھوڑے سے دام میں، تھوڑی قیمت میں اسے لے لیں۔ یعنی کہ ایسے فتوے دینا، ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسے فتوے دیتے ہیں کہ کم قیمت میں فتوے دے دیتے ہیں، لوگوں کی مرضی کی بات کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے جو کمائی وہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ چند ایام کے سوا انہیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد رکھا ہے، یعنی کہ تم کوئی پرومس لے کے آئے ہو کہ چند دن؟ یہ کیا کہتے تھے یہود کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بتوں کی عبادت کی اور جتنی ہم نے وہ سامری جو اس نے پوجا کی تھی، بس اتنی دن ہی ہمیں 40 دن ہی آگ میں جانا پڑے گا، پھر ہم نکل آئیں گے، جتنی دیر ہم سزا میں تھے۔
تم اللہ پر ایسی باتیں گھڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے ان کا گھیر رکھا ہے، تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، پھر یاد کروایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا پختہ عہد جو اس نے لیا تھا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ اور اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ بھی وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے۔ نمبر 2، بالوالدین احسانہ، والدین سے احسان۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو فرائض ہے اس سے بڑھ کر، ہاں، فرائض سے بڑھ کر، یعنی کہ احسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو آپ جس کے مستحق ہیں، ڈیزرونگ ہیں، اس سے زیادہ کرنا، وہ چیز کرنا جو آپ کو اس سے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ معاملہ کرنا۔ فرمایا والدین سے احسان کرو، رشتہ داروں سے، اور وذل قربا والیتامہ، مسکینوں اور اچھا برتاؤ اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو، اور لوگوں سے بھلائی کی باتیں کرو۔ قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، کچھ اور نہیں کر سکتے تو اچھی بات کم از کم۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ اور ثم تولیتم، پھر ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی عہد سے سب پھر گئے، الا قلیلا، کسی نے اپنے عہد کا برقرار ہی نہ رکھا، تاکہ تم اس عہد سے وانتم موردون، تم اعراض کر گئے، یعنی کہ ان سب باتوں کا وعدہ تم سے کروایا گیا، لیکن تم ایسے تھے کہ تم ان باتوں سے پھر کر تم کہیں کے کہیں چلے گئے، اور تم نے اس کا پاس ہی نہ رکھا ان باتوں کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے، اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھر سے جلا وطن کرو گے۔ تم نے اقرار کیا تھا اور ان چیزوں کا تم خود گواہی بھی دیتے ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر ظلم اور زیادتی ان کے خلاف چڑھ کر کرتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آئیں تو فدیہ ادا کرنا انہیں چھڑوا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ افتؤمنون بعض الکتاب وتکفرون بعض، اپنی مرضی سے قرآن کی کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو نہ ماننا۔ بات یہ تھا کہ شروع سے ہی شریعت میں ایک بات منع کی گئی تھی کہ یہ نہیں کرنا۔ اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ آپس میں لڑتے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ ان کی مدد نہیں کرنی، تو پہلے تو وہ ان کو قیدی بنا لیتے اور پھر قیدی بنا کے پھر ان کو چھڑواتے تھے۔ قیدی ہی نہیں بنانا تھا، نکالنا ہی نہیں تھا ان کو گھر سے، مطلب کہ پہلے کام ہی نہیں کرنا تھا۔ جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہوں، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد ون بائی ون، پے در پے، ون آفٹر دا ادر رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے، اور روح ایدناہ بروح القدس، اور ان کی مدد کی، تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ پھر جب کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے، رسولوں کو، اس گروہ کو تم نے جھٹلایا، اور ایک کو تم قتل کر ڈالتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی، لہٰذا تھوڑے ہی وہ ایمان لاتے تھے۔ غلاف کے اندر، یعنی کہ ایک غلاف جو ہوتا ہے وہ ایک سائڈ سے بند ہوتا ہے، اور غلاف ویسے بھی کسی رضائی کو کہتے ہیں۔ غلاف کے اندر جب انسان ہو تو وہ کہتا ہے نہ میرے اندر کوئی چیز جاتی ہے نہ باہر میرے، یعنی کہ ہم سب کان آنکھیں بند کر کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہمیں نہ بتاؤ، ہمارے اندر کچھ نہیں، ہمارے دلوں میں کچھ نہیں آتا۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، اور جو اللہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے پاس ہے، اور اس سے قبل وہ کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی، یعنی کہ جب ان کو پہلے یہ مانگتے تھے کہ ہائے اللہ کرے ہم جنگ جیت جائیں، جب جنگ کرنے کا موقع آیا تو کیا کہنے لگے کہ اللہ ہمیں بچا لے، ہم تو نہیں جانا چاہتے۔ پھر
تو کیا کہا اس سے پہلے کہ وہ کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی، جنگ کا موقع مل گیا جسے انہوں نے پہچان لیا، تو اس کا انکار کر دیا۔ سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیسا برا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اس ضد اور حسد کی بنا پر، جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی کہ وہی سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب اور غضب در غضب بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب کے مستحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ان کے لیے کافر ہے ذلت اور عذاب والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے ہم نہیں مانتے، حالانکہ وہ برحق ہے جو اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے اور جو اس کے پاس ہے۔ آپ پوچھئے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یعنی کہ پھر تم نے کیوں انکار کیا، ان کو قتل کیوں کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنایا، اور تم ہو ہی ظالم لوگ۔ اور جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا، تو جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، غور سے سننا۔ ہمارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بچھڑے کی جو محبت تھی ان کے دلوں میں رچ بس گئی، پلا دی گئی۔ وَأُشْرِبُوا، پلا دی گئی ان کو آپ بچھڑے کی محبت۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی ڈیزائنرز کو، ڈیزائنر کپڑے جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت پہننے کا، ان کو کیسا شوق ہوتا ہے ان لباسوں کا، اس میک اپ کا، اس میڈیا پہ آنے کا۔ اللہ معاف کر دے، ان کو پلا دی گئی ہوتی ہے وہ محبت۔ کس نے پلائی ہوتی ہے؟ ان کی اپنی چاہتوں نے، بار بار ایک چیز کو چاہنا، دیکھنا 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 دیکھنا، وہ اندر ہی آ جاتی ہیں۔ اسی لیے ایسے دروازے غور سے بند کر دینے چاہیے، بچوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ایک چیز کو کتنا غور سے اور کتنے اس کو اخذ کر رہے ہیں اپنے اندر۔ تو ان پہ بچڑے کی محبت رچ بس گئی۔ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو تو تمہارے پر ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ ان سے یہود سے کہیے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر اور دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا تو کرو، لیکن یہ لوگ ایسی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کے کام آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں کے زیادہ حریص پائیں گے، ان سے بھی زیادہ حریص مشرک ہے۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ یعنی کہ ایک نہ ایک دن مرنا تو ہوگا ہی، موت سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ 1000 سال بھی عمر لے لو گے تو کیسے بچو گے؟ تو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن موت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں۔ آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل کیا لاتے تھے؟ وہی لاتے تھے، تو اس میں کیا ہوتے تھے؟ وہی میں احکامات ہوتے تھے، کبھی ہوتا تھا کہ یہ کرنا ہے، کبھی کہتے تھے وہ کرنا ہے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ یہ دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کرتے ہی سے، یہ جبرائیل سے دشمنی کرنے لگ گئے کہ وہ ایسے احکامات لے کے آتے ہیں۔ تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارتا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور جن کا فاسقوں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پسے پش ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا، تو انہیں اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پیچھے پسے پش ڈال دیا
جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں. اب بھی دیکھ لیں قرآن کو پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ پسے پش ڈالنے کا، کہ نہ اس پہ عمل کرنا، نہ اس کی طرف دیکھنا. حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ سے ہدایت مانگنی ہے. کل انا ہدی اللہ والہدی، اس لیے نماز میں بھی ہم یہ بار بار کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. تو اس قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بنایا. اس کو پسے پشت نہیں ڈال دینا، پیچھے نہیں ڈال دینا. اور ان جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. حضرت سلیمان نے ایسا کفر بھی کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو اور سکھلاتے تھے. نیز جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتاری گئی تھی. یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ تم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، ہم تو تمہارے لیے، سو تم کافر نہ بن جاؤ. بابل شہر میں 2 فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت. یہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھایا کرتے تھے. ان کو جادو آتا تھا، لیکن وہ جادو سکھانے سے پہلے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم سے مت سیکھو، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اپنے لیے سوال لکھیں اور سوچیں کہ ہمارے آج کل کے زمانے میں کون سے کاروبار ہیں ایسے، کون سے سبجیکٹس ہیں ایسے، کون سی باتیں ہیں جو اسکولوں میں کرائی جاتی ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، سیکھ لیں بچے. پاکستان میں ڈانس کلاسز ہوتی ہیں، اسکول میں میوزک کلاسز ہوتی ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، سیکھو. لیکن وہ اصل میں اندر انسان کے بس جاتی ہیں. آرٹ ہے، اس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے. ماڈلنگ کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے. یہ ٹک ٹاک بنانے کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے. یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. جی. تو یہ چیزیں یہ منع کرتے تھے، ہاروت اور ماروت منع کرتے تھے ہم سے جادو مت سیکھو، اور بتایا کرتے تھے، لیکن لوگ ان سے سیکھتے تھے. تو یہ کیا تھی ان کے لیے؟ آزمائش. پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن میں وہ مرد اور ان کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ دیا کرتی تھیں، جو فائدہ نہ دیتی. اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ یہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت سے کوئی حصہ نہیں. کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا. کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے. اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا. عند اللہ خیر ہوتا. کاش وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اب ایک اور آداب سکھائے جا رہے ہیں جو انسان کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں وہ بھی کیسے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے وقت یہ رائے نہ کہا کرتے، اور کہنا یہ ہوتا تھا کہ ہماری رعایت، ایکسکیوز می کہنا ہوتا تھا. اور یہ کیا کہتے تھے؟ بڑی بدتمیزی سے بلایا کرتے تھے. او ڈگریے، او یو شیپرڈ، اس طرح بلاتے تھے. کہا گیا کہ کہا کرو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا، اچھے الفاظ استعمال کرو، اچھی بات کرو. کہا کرو ہماری طرف نظر کیجئے، کین یو جسٹ لک ایٹ اس، ایسے ایکسکیوز می، یا ایسے اچھے الفاظ. اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو کہ بعد میں کہنا ہی نہ پڑے. پہلی دفعہ ہی غور سے سنو. اور کافروں کے لیے المناک عذاب ہے. جو لوگ کافروں میں کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی اس سے بہتر آیت لاتے ہیں. کچھ آیات ایسے تھیں کہ انجیل میں تھیں، قرآن اس میں پہلے صحیفوں پہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ان کو نہیں رکھا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری تھی کہ جو نہیں تھی. فرمایا کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی نافرمانی اللہ ہی کے لیے ہے؟ نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ ولی ہے، نہ مددگار، نہ خیر گیری کرنے والا ہے.
یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کیے جا چکے ہیں، جس نے ایمان کو کفر کی روش سے بدل دیا، اس نے صراط المستقیم کو گم کر دیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ سے ان کا وہ حسد جو ان کے سینوں میں ہے، اس کے بعد ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، انہیں معاف کرو اور ان سے وعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی باتوں کے بعد اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کر دو، کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم دے دے گا، اللہ خود ان سے بدلہ لے لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے نافرمان بندوں میں بنا بلا من استم وجہ اللہ، آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ضرور ملے گا۔ یعنی کہ ایک تو وہ اللہ کا فرما بردار ہو اور ہوا محسن، اور وہ محسن بھی ہو، تو اس کا رب اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر اس کے ہاں دے گا، اور انہیں کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے تھے۔ ان کی طرح ایسی ہی باتیں ہیں جو لوگ دوسروں سے کہتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔ سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ جو بھی اختلاف ہے وہ اللہ ہی اس کو پورا کرے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر کرنے سے روکے اور اس کی میں اندر خرابی پیدا کرے۔ مسجدوں کے جانے میں مسجدوں کے بیٹھنے کے آداب آنے چاہیے۔ لوگوں کو مسجدوں میں بیٹھنا نہیں آتا، یہ جو تھائز ہیں سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھتے ہیں، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ جگہ نظر نہیں آنی چاہیے، جو تھائز کا یہ والا پارٹ ہے یہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ عبائے پہننے چاہیے، پینٹ پہن کے، جو دو ٹانگیں یا جو پجامے پہن کے جاتے ہیں وہ پہن کے نہیں جانے چاہیے۔ مسجدوں میں کوئی چیز گم جائے اس کا اعلان نہیں کرانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں، بہت سارے آداب ہیں مسجد میں جانے کے، تو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مسجد میں کھانا پینا نہیں چاہیے الا یہ کہ انہوں نے کوئی جگہ بنائی ہو۔ تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَسْجِدَ الْحَرَامِ، مسجد میں جانے کے آداب، اور انہیں تو یہ چاہیے کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، اور یہی لوگوں کے لیے دنیا اور رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ کیا ہوا 5 منٹس اور ہیں آپ کے پاس؟ یہ میں مکمل 2 صفحے ہیں۔ سوری، مجھے وہ گھر سے کال آئی تھی، مجھے ضروری جانا۔ وقال اتخذ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، سب اللہ ہی کے لیے، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہوگا۔ بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے مطیع اور فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، جو نادان لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، کو ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، ہمیں کیوں نہیں وحی آتی، یا کوئی نشانی ہمیں کیوں نہیں آ جاتی۔ ایسے ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات کی طرح ان سے پہلے کے دل ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں یا ایمان لانے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں ان کو نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ان کو نشانی نظر نہیں آتی۔ ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل جہنم سے متعلق آپ سے سوال نہ ہوں گے۔ اور یہود اور نصارہ تو آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کے اتباع نہ کریں، اور آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آنے کے بعد ان کی خواہش کی اتباع کریں، ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔
جن لوگوں کو ہم نے اللہ نے یہ کتاب دی گئی، اللہ کی یہ کتاب ملی، وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جو ان سے کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر سے بنی اسرائیل کے متعلق، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کوئی کام نہ آئے گا۔ اس دن نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش کا فائدہ ہوگا، نہ کوئی مدد کا پہنچے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور آپ ان سے پورے اترے۔ ابراہیم کا ذکر ہر پارے میں آئے گا، آپ دیکھیے گا، اور یہاں پہ اب حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہاں پر مقام ابراہیم کا بھی ذکر آئے گا کہ وہ ایک پتھر ہے، لیکن اللہ نے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پریزرو کر دیا۔ کہا تو آپ میں پورا، وہ ہر آزمائش پہ پورا اترے، اور اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پوچھا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ فرمایا ظالموں سے میرا وعدہ نہیں۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا مقام ابراہیم کو مقام نماز نہ مقام صلاۃ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کی تائید کی کہ وہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں، یعنی کہ ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی دونوں مراد ہیں۔ اندر کی بھی صفائی وہاں جا کے ہوتی ہے، جب انسان عمرہ کر لیتا ہے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی رب اجعل لی ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں بھی رزق عطا فرما۔ جو کفر کرے اسے تھوڑا فائدہ دوں گا اور پھر عذاب جہنم میں دھکیل دوں گا، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل ان کے بیٹے بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھ رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو اس وقت دعا کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی نیک کام کریں اس وقت اللہ سے دعا کرنا بہت ضروری ہے کہ ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے، ہمارے سے یہ خدمت قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو بہت سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی اپنی ایک مسلم جماعت، مسلمانوں کی جماعت بنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما دے، بے شک تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ہم میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کتاب کی تعلیم ہے، یتلو علیہم جو پڑھ کے سنانی ہے، یعلم الکتاب کتاب کو کی تلاوت کرنا، پھر حکمت سکھانا، اور پھر پاک کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور پھر ابراہیم کے دین سے کون نفرت کر سکتا ہے ماں سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انہیں ان کے رب نے فرمایا کہ فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہانوں کے رب کا فرماردار بنتا ہوں۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز تم کو موت نہ آئے، تم نہ مرنا جب تک تم مسلمان ہی رہ کر مرنا، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اسی الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے عمل کیے وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ قالوا کونوا ھودا ونصارا، وہ کہتے ہیں یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہیے بلکہ یہ شخص ملت ابراہیم پر ہو وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔
تم کہو جو اللہ پر ایمان لائے اور جو تم اور ہم پر اتارا گیا ہے اس پر بھی، تو جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اس وحی پر ہدایت پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ سو اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم لاتے ہو تو وہ بھی ہدایت پائیں گے، اور اگر اس سے پھریں تو وہ بھی ہٹ درمی میں پر ہیں۔ لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے مقابلے میں آپ پر کافی ہے۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر ایک کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی الزام تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی الزام تھا کہ وہ کسی اور دین پر تھے، اور ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں۔ آج تک یہ کہا جاتا ہے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، لیکن اس صفوں میں یہ جو میں نے پچھلا رکوع پڑھا، اس میں صاف بتا دیا گیا کہ یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے تب بھی انہوں نے نصیحت کی تھی کہ تم مسلمان مرنا۔ ابراہیم کی بھی وصیت یہ تھی علیہ السلام کی کہ تم مسلمان رہنا، لیکن تم نے کہاں سے یہ سب کچھ لے لیا؟ اصل بات تو یہ اللہ کا رنگ۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا رنگ وہ رنگ ہے جس کو دیکھ کے ہی اللہ یاد آ جائے، جس کو پتہ چلے کہ اللہ، یہ اس کو دیکھ کے اللہ کی بات یاد آ جائے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے، کہیے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب بھی ہے؟ اور وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ کہا گیا ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ اس شخص سے اور بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت ہو؟ ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، جس کے پاس شہادت ہے یعنی کہ وہ گواہی دے رہا ہے، اس حق کی شہادت اس کے پاس ہے، پھر وہ اسے چھپائے؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی۔ کون سی جماعت؟ جو گزر گئی، یہودیوں کی جماعت، عیسائیوں کی جماعت، جو بھی جماعت تھی وہ گزر چکی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری تمہارے لیے، اور ان کے اعمال ولا تسألون عما کانوا یعملون، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ان کے اعمال ان کے لیے، تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ بات یہ ہے ہر شخص اپنے جواب خود دے گا، اپنے جواب دہی خود دینی ہوگی اس کو۔ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ہمیں کسی چیز کے لیے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو چنا اور دین کو ہمارے لیے خالص کر دیا۔ اپنے دل کا جائزہ لینا ہے ہم نے کہ ہمارا دل اصل میں ہم سے کسی کے بارے میں سوال ہو، اپنے اعمال ہمارے ہے، تو اصل اہمیت پھر کس چیز کی ہے؟ عمل صالح کی۔ توحید کے بعد، ایمان کے بعد نیک عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے دلوں کی رونق بنا دے، ہمارے سینے کے نور بنا دے، ہمارے اندر اتار دے تاکہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں اور ہمارے اندر اللہ کا رنگ آ جائے، قرآن ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔